السلام علیکم. مارکیٹنگ ریسرچ کا آج لیکچر نمبر 20 ہے. یہ لیکچر بھی کویسچنئر کے بارے میں ہے. ہم کویسچنئر کے بارے میں 2-3 لیکچر پہلے دے چکے ہیں اور اس میں ہم نے بڑی تفصیلی گفتگو کی تھی کویسچنئر کے بارے میں. اور کیوں نہ تفصیلی گفتگو کی جائے، کیونکہ یہ جو ہوتا ہے یہ ایک انسٹرومنٹ آف ڈیٹا کلیکشن ہوتا ہے. اس کے ذریعے سے ہم ریسرچ میں فیلڈ سے ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں اور کویسچنئر ہمارا جتنا اچھا ہوگا ہم اپنا ڈیٹا ایکوریٹلی کلیکٹ کریں گے. رسپونڈنٹ کے پاس جائیں گے، اچھی گفتگو کریں گے، اچھے کویسچن ہوں گے، اچھا جواب آئے گا. اور if we have more accuracy of data, our quality of research will be much better. Therefore, we spent so much time on the discussion about the questionnaire. پہلے جو کچھ ہم ڈسکس کر چکے ہیں وہ کیا تھا، وہ ایک اوور ویو تھا. اس کا اوور ویو میں دیتا ہوں آپ کو. اس میں سب سے پہلے تو ہم نے کویسچنئر کی اہمیت کی بات کی. اس کے بعد ہم نے کہا کہ یہ کویسچنئر جو ہے یہ تھوڑا سا کویسچنئر بنانے سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم کس قسم کے انٹرویو میں ہم ان کویسچنز کو استعمال کریں گے. اور وہ 3 قسم کے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ وہ کویسچن یا تو فیس ٹو فیس انٹرویو میں ہوتے ہیں، یا ٹیلی فونک انٹرویو میں ہوتے ہیں، یا میڈ کویسچنئر میں ہوتے ہیں. اور تھوڑی سی ان کی لینتھ اور اس کی کوالٹی اور ورڈنگ میں فرق پڑ جاتا ہے اکارڈنگ ٹو دا میتھڈ آف ڈیٹا کلیکشن دیٹ وی یوز. اور اگر یہ کویسچنز ہمارے اسکیلز میں جائیں گے تو تھوڑا سا پھر فرق پڑ جائے گا. تو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہم اسکیلز میں اسے استعمال کریں گے، فیس ٹو فیس انٹرویو میں کریں گے، اس کو ہم ٹیلیفونک انٹرویو میں کریں گے، یا اسے میل کریں گے رسپونڈنٹس کے پاس کہ بذریعہ ڈاک وہ اس کا جواب دے. یہ کرنے کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو رسپونڈنٹ ہے اس کی کریکٹرسٹکس کیا ہیں، جس کو ہم بھیجنا چاہ رہے ہیں اس کی تعلیمی لیول کیا ہے، اس کا جو ہے وہ انڈرسٹینڈنگ لیول کیا ہے، تاکہ ہم اس کی ووکیبلری اس کے مطابق رکھیں. ہم ٹیکنیکل زیادہ اسے نہ بنائیں اور اس کی ایجوکیشنل لیول کے مطابق یہ الفاظ کا استعمال اور الفاظ کا چناؤ جو ہوتا ہے وہ ہم کرتے ہیں. اور اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ہمارا رسپونڈنٹ ہے وہ اس کو پڑھ کے کمفرٹیبل فیل کرے. یہ نہ ہو کہ بہت سارے الفاظ جو ہیں اس کے جو ہے نا سمجھ سے بالا ہوں اور پھر وہ ہمیں نو رسپانس کر کے بھیج دے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو ہمارا رسپونڈنٹ ہوتا ہے اس کے پاس وہ ڈیٹا نہیں ہوتا. تو وی ہیو ٹو فائنڈ آؤٹ whether the respondent has the ability to answer that question, and not only ability but the willingness as well, کہ وہ اس ڈیٹا کو اس کو شیئر کرنے کے لیے willing بھی ہے کہ نہیں ہے. اور اگر وہ نہیں ہے تو اس کے کئی طریقے میں نے آپ کو بتائے تھے کہ اس کے willingness کو کیسے انکریز کیا جاتا ہے اور اس کی ability کو بھی ہم کیسے انہانس کرتے ہیں. پھر جو ہم نے کویسچنر کے بات کی وہ ورڈنگ کی بات کی. اس کے بھی کوئی 10-12 اصول میں نے آپ کو بتائے تھے کہ، اور اس کا سب سے بڑا اصول جو ہے وہ یہ ہے کہ یوز سمپل لینگویج. ہمیں رسپونڈنٹ کو، آڈینس کو امپریس نہیں کرنا ہوتا اپنی ووکیبلری سے، بلکہ ہمیں انفارمیشن چاہیے، ہمیں ڈیٹا چاہیے اور ڈیٹا ہمیں ایکوریٹ چاہیے. جتنی زبان ہم سادہ رکھیں گے، جتنے ہم سادہ الفاظ استعمال کریں گے، اتنے ہی ہمیں اس کی انڈرسٹینڈنگ میں مدد ملے گی اور اس کا جو ہے ڈیٹا ایکوریٹ ہمارے پاس آئے گا. باقی بھی اصول ہم نے آپ کو بتائے تھے کہ اس میں ایمبیگوٹی نہیں ہونی چاہیے، ڈبل بیرل کویسچن نہیں ہونے چاہیے، اس میں لیڈنگ لوڈنگ کویسچن نہیں ہونے چاہیے. اس کی تفصیل ہم پہلے بتا چکے ہیں. ورڈنگ کے علاوہ جو ہم نے بات کی وہ ہم نے اس کی فارمیٹ کی. فارمیٹ میں ہم نے آپ کو کیا بتایا تھا؟ وہ یہ بتایا تھا کہ کویسچنز جو ہیں یا تو آپ اسٹرکچرڈ بنا سکتے ہیں یا انسٹرکچرڈ بنا سکتے ہیں، یعنی اوپن اینڈیڈ اور کلوز اینڈیڈ. اس کے بھی کچھ فائدے اور نقصان آپ کو بتائے تھے. اور یہ آپ کو بتایا تھا کہ اسٹرکچرڈ بنائیں تو وہ ڈائکوٹمس کویسچن کس طرح سے بنائیں گے آپ، ملٹیپل چوائس کویسچن کس طرح سے بتائیں گے، اور اوپن اینڈیڈ کو کس طرح سے بنائیں گے، یہ بھی ہم تفصیل سے بات کر چکے ہیں. تو فارمیٹ آف دا کویسچنز از آلسو آور کنسرن ان فارمیشن آف اے کویسچنئر، ان دا ڈیولپمنٹ آف اے کویسچنئر. اور اس کے بعد پھر ہم نے کہا کہ کویسچنس کو ہم ارینج کیسے کرتے ہیں، جس کو ہم سیکوینس کہتے ہیں. سیکوینسنگ آف
questions. آپ کے پاس 25 کوشچن ہیں تو کسی بھی ترتیب سے لکھیں گے یا خاص ترتیب سے لکھیں گے. اور اس میں آپ کو بتایا گیا تھا کہ ایک لاجیکل آرڈر ہوتا ہے, ایک سائیکولوجیکل ہوتا ہے, ایک جو ہوتا ہے وہ فنلنگ اپروچ ہوتی ہے کہ آپ جنرل سے اسپیسیفک کی طرف چلتے ہیں, یعنی براڈ آپ ٹاپک کو لے کے پھر اسے نیرو ڈاؤن کرتے رہتے ہیں, یا ایسا کرتے ہیں آپ ایزی سے ہارڈ کی طرف جاتے ہیں تاکہ وہ جو رسپونڈنٹ ہے وہ اس میں مشکل پیش نہ آئے. اس کو سینسٹیو کوشچنز ہم اینڈ پر رکھتے ہیں, نیوٹرل کوشچن ہم شروع میں رکھتے ہیں. اور اس کے بعد پھر آپ کو پری ٹیسٹنگ کے بارے میں بتایا تھا. میں نے وضاحت کی تھی کہ پری ٹیسٹنگ ہم کیوں کرتے ہیں, اس کی کوالٹی کو بہتر کرنے کے لیے. ہم ایک 10 سے 15 لوگوں کا گروپ ہم سلیکٹ کرتے ہیں, لیکن ان کو سلیکٹ ہم نہیں کرتے جو ہمارا آخری سیمپل ہے, اسی قسم کے لوگ ہم سلیکٹ کرتے ہیں. اور پھر ہم اس کو کیا کرتے ہیں, اور اس کو ہم دیکھ کر ان کو ہم کہتے ہیں جی اس میں کوئی مشکل ہے تو ہمیں بتائیے. اس کی ہم ڈمی ٹیبلز بناتے ہیں, ڈیٹا انالیسس کرتے ہیں, اور ہم اس کو 1 یا 2 پری ٹیسٹ کرنے کے بعد ریفائن کرتے ہیں. اس کا آبجیکٹو امپروومنٹ اور ریفائنمنٹ ہوتا ہے, اور یہ زیادہ امپورٹنٹ تب ہو جاتا ہے جب کوشچن کو آپ نے میل کرنا ہو, کیونکہ انٹرویو میں تو آپ موجود ہوتے ہیں. اگر کسی کو سمجھ نہیں آتی وہ آپ سے پوچھ سکتا ہے سر آپ کا مطلب یہ ہے, آپ یہ پوچھ رہے ہیں. لیکن اگر آپ میلڈ کوشچن بھیج رہے ہیں تو پھر آپ کو کچھ کلیریفیکیشن کا موقع نہیں ملتا, اور پھر وہ جیسے کیسے بھی اس کو سمجھ آتی ہے وہ اس کا جواب دیتا ہے, which means کہ either he doesn't answer or he gives an inaccurate answer, which in both cases will impact the quality of your research. اس لیے اس میں 1 یا 2 پری ٹیسٹ کرنا ضروری ہوتے ہیں, اور اس کے میں نے تفصیل سے طریقے بتائے تھے. اس میں آپ کو ایک پروٹوکول میتھڈ بتایا تھا, ایک ڈی بریفنگ میتھڈ بتایا تھا. تو اس طرح سے جب آپ پری ٹیسٹنگ کر لیتے ہیں اس کے بعد اس کی پری کوڈنگ کرتے ہیں, کہ کوڈنگ جو ہے کوڈ نمبر لگاتے ہیں, کیونکہ آج کل ڈیٹا مینولی انالائز نہیں ہوتا, ڈیٹا جو ہے کمپیوٹر میں ڈالنا پڑتا ہے, اور سارے کے سارے لمبے کوشچن کمپیوٹر میں ہم نہیں ڈالتے, ان کے آنسرز کو ہم کوڈ لگاتے ہیں. کوڈ لیٹر ہوتے ہیں یا نمبر ہوتے ہیں, ABCD ہوتے ہیں یا 1 2 3 ہوتے ہیں, اور بجائے اس کے کہ اس کا جواب پورا ہم لکھیں 1 2 3 اس میں ڈال دیتے ہیں. لیٹرز کی بجائے جو نمبر ہوتے ہیں وہ زیادہ بہتر ہوتے ہیں, کیونکہ کمپیوٹر جو ہے وہ نمبر کو بہتر ریڈ کر سکتا ہے. اب جب ہم نے پری کوڈنگ کر لی, اب فائنل اس کا مرحلہ آ جاتا ہے, اور وہ فائنل مرحلہ آج ہم تفصیل سے ڈسکس کریں گے. وہ فائنل مرحلہ کیا ہے؟ فائنل مرحلہ ہے, اس کو ہم کہتے ہیں فائنل پروڈکشن آف کویسچنیئر, یعنی کہ اب ہمیں کویسچنیئر کو پروڈیوس کرنا ہے. فائنلی ہم نے ساری اسٹیجز سے گزار کے اب ہم اس کو فلٹر ڈاؤن کر کے ایک اچھی شکل میں لے آئے. اب اس کی فزیکل ہم نے پروڈکشن کرنی ہے, پیپر پہ سے اتارنا ہے, اس کی فوٹو کاپیز کرنی ہے یا اس کو پرنٹ کروانا ہے, اور اس کے بعد اس کو ہم نے ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے. اب اس کے بھی چند اصول ہیں, اور وہ اصول کیا ہیں؟ نمبر 1 کہ یہ جو کویسچنر آپ بنا رہے ہیں, جو پروڈیوس کر رہے ہیں, یہ ایک پروفیشنل لک دے. ایسے نہ لگے گا کہ پتہ نہیں کس نے اسے ٹائپ کیا ہے, کس طرح اس کی ارینجمنٹ ہے, اور ایک شیبی لک یا ڈس آرگنائزڈ لک دے. نہیں, ایسا نہ کریں. آپ اس کو اس طرح سے بنائیں کہ ایک بہت نیٹ کلین پروفیشنل لک اس کو جو ہے اس کی آئے, اور جو پڑھنے والا ہے وہ اس کو موٹیویٹ کرے, اور وہ اس کا جواب دینے میں خوشی محسوس کرے, نہ کہ اس کی آئیز پہ سٹرین پڑیں اور کوئی لائن اوپر جا رہی ہے, کوئی نیچے جا رہی ہے, اس کو سمجھ نہیں آ رہی ہے, اور وہ بڑا تنگ ہے کہ اس کو کس طرح سے میں جواب دوں. جیسے ایک اچھا پیج پروڈیوس کیا ہوا ہوتا ہے, دیکھیں نا آپ کتابیں پڑھتے ہیں, جو کتاب اچھی پرنٹڈ ہوتی ہے, جس کے لائنیں ٹھیک ہوتی ہیں, جس کی فونٹ ٹھیک ہوتی ہے, جس کی ویزیبلٹی کلیئر ہوتی ہے, اس کو پڑھنے کو جی چاہتا ہے. اور جو اس کے الٹ ہو, پرنٹ خراب ہو, اور جو آنکھوں پہ اسٹرین پڑے, تو اس کو پڑھنے کا جی نہیں چاہتا. اس لیے ہمیں کویسچنر اس طرح سے بنانا ہے کہ جو ہمارا ریسپونڈنٹ ہے خوشی خوشی اس کا جواب دے, اینڈ اٹ شوڈ بی اے موٹیویٹنگ ڈیوائس فار دا ریسپونڈنٹ ٹو آنسر دا کویسچن. ناؤ دیر آر سرٹن پرنسپلس وچ آئی ول انیموریٹ, اور آپ کو میں ایکسپلین کرتا جاؤں گا. پہلا تو بڑا سادہ سا ہے کہ آپ گڈ کوالٹی پیپر استعمال کریں. ردی پیپر, نیوز پرنٹ یا ہلکی گرامیج کا پیپر استعمال نہ کریں. مناسب پیپر, آف کورس آپ کو دیکھنا ہے کہ آپ کا بجٹ کیا ہے.
لیکن ایک ایکسیپٹیبل کوالٹی آف دا پیپر ہونا چاہیے. اسی طرح سے آپ کی جو ٹائپنگ کی کوالٹی ہے, اور ظاہر ہے کہ آج کل کمپیوٹر پہ آپ ٹائپ کرتے ہیں, اس میں کوالٹی بہت اچھی ہوتی, لیکن اس میں فونٹ کا سلیکشن, اس میں آپ کے جو مارجن ہیں ان کا سلیکشن, ٹاپ مارجن, رائٹ مارجن, لیفٹ مارجن, باٹم مارجن, پیجنگ کہاں کریں گے, اس کا سلیکشن ایک پروفیشنل طریقے سے کریں. یعنی کوالٹی آف ٹائپنگ اینڈ کوالٹی آف پیپر شوڈ بی گڈ. دوسری بات کہ اگر آپ کا کوسچنئر کئی پیجز کا ہے تو پھر آپ اسے ایک بکلیٹ کی شکل میں دے دیں, اس کو اسٹیپل نہ کریں. ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی ریسرچ کیا ہے. بعض ریسرچز ایسی ہوتی ہیں جس میں کوسچنئر بڑا لمبا ہوتا ہے. میں نے کوسچنئر دیکھے 25 صفحے کے, 2 صفحے کا بھی ہوتا ہے. اب 2 3 4 ہوں تو پھر تو آپ اسٹیپل کریں گے, لیکن اگر 20 صفحے کا ہو, 15 صفحے کا ہے, تو پھر ایک بکلیٹ کی شکل بنا لیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر آپ کا کوسچنئر جو ہے وہ 20 صفحے کا ہے, 15 صفحے کا ہے, تو پھر اس کو بہتر ہے کہ آپ اسے پرنٹ کروا لیں, کیونکہ اس کی کاسٹ جو ہے وہ کم آئے گی, اور اس کی ٹائپنگ کی اور فوٹو کاپینگ کی آپ کی جو کاسٹ ہے وہ زیادہ آئے گی. تو اس کو پرنٹ کروا لیں, اور بجائے اس کے کہ آپ اسے اسٹیپل کریں اور فوٹو کاپی کریں, اس کو آپ بکلیٹ کی شکل میں کر لیں. میں پھر اس پوائنٹ کو ایک بار ریپیٹ کروں گا کہ کوسچنئر کا ایک پروفیشنل لک ہو. اگر پروفیشنل لک نہیں ہوگا تو رسپونڈنٹ بڑا سمجھے گا کہ یہ ان امپورٹنٹ سی چیز ہے, یہ ڈاکومنٹ کو اتنا زیادہ جو ہے وہ امپورٹنٹ نہیں ہے, اس کی طرف وہ توجہ نہیں دے گا, اور اس کا رسپانس بھی اچھا نہیں ہوگا. جو چوتھا اصول ہے وہ کیا ہے, وہاں پر ایک اوپن اینڈیڈ جو کوسچنز ہیں آپ اس کے لیے ریزنیبل اسپیس رکھیں. اوپن اینڈیڈ سمجھتے ہیں نا آپ, کہ جس کا جواب آپ نہیں دیتے بلکہ رسپونڈنٹ خود لکھتا ہے. اب آپ کو پتہ نہیں ہے کہ رسپونڈنٹ نے کتنا لمبا جواب لکھنا ہے, اور اگر آپ تھوڑی اسپیس چھوڑیں گے تو ظاہر ہے کہ جواب بھی اتنا ہی چھوٹا ہوگا. تو ایک ریزنیبل, آپ ایسٹیمیٹڈ جتنے اس کے پوائنٹ آ سکتے ہیں اس سے ایک آدھی لائن زیادہ چھوڑ دیں, تاکہ رسپونڈنٹ کو کوئی ڈیفیکلٹی نہ ہو, کیونکہ کئیوں کی رائٹنگ موٹی ہوتی ہے, کئیوں کی چھوٹی ہوتی ہے. تو آپ ریزنیبل اسپیس اس کی چھوڑیں تاکہ آنسرز جو ہیں وہ شارٹ نہ ہوں. اور یہ جو کوسچنز ہیں دے شوڈ بی نمبرڈ سیریلی, 1 2 3 4 5 6 لگا کے آپ نمبر اس کی لگائیں. اور اگر جو کوسچنئر ہیں, ایک تو کوسچنز ہے نا, ایک کوسچنئر ہے, کوسچن تو ہوئے, ایک کوسچن کے اندر جتنے کوسچن ہیں ان کو تو نمبر آپ نے لگانے ہی لگانے, لیکن جو کوسچنئر ہے, اور وہ کوسچنئر کتنے ہوں گے جتنے آپ کے رسپونڈنٹ ہیں, کیا کوسچنئر کو بھی نمبر لگانا چاہیے کہ نہیں؟ اب لوگ کہتے ہیں کہ لگانا چاہیے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ کون سا نمبر کس کو بھیجا تھا آپ نے, اور کیا وہ واپس آیا کہ نہیں. جب وہ واپس آتا ہے تو آپ ٹک کر لیتے ہیں کہ ہاں جی یہ واپس آ گیا, باقی نہیں ہے, پھر اس کو فالو اپ کرتے ہیں. لیکن اگر اس میں انونیمٹی ایشو ہو, ایک ایسا ڈر ہو رسپونڈنٹ کو کہ اس نمبر سے میرا نام رپورٹ ہو جائے گا, تو پھر آپ نمبر کوسچنئر کو نہ لگائیے, پھر اور کوئی کوڈ لگا دیجئے, یا کوئی اور ڈیوائس جو ہے وہ آپ کر لیجئے, یا کسی ایسی جگہ پہ کوڈ لگائیے جو رسپونڈنٹ کو نظر نہ آئے. لیکن کوسچنس کو سیریل نمبر لگانے میں کوئی پرابلم نہیں ہے, وہ آپ لگا دیں, کیونکہ اس کا ایک فائدہ ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے ایک سوال پوچھا اور اس کا جواب ہے یس اور نو. اگر اس کا جواب یس ہے تو اگلا سوال آپ پوچھتے ہیں, اس سے اگلا پوچھتے ہیں, اس سے اگلا پوچھتے ہیں, اور اگر نو ہے تو اگلے 2-3 سوال جو ہیں وہ بے فائدہ ہوتے ہیں, وہ سوال آپ نہیں پوچھ سکتے. اس صورت میں آپ کیا کرتے ہیں, اس صورت میں آپ یس اور نو کے بعد آپ لکھتے ہیں if the answer is yes go to next question, if the answer is no go to question number 13. یہ آپ 9واں کوشچن پوچھ رہے تھے تو آپ 3 کوشچن اسکپ کر دیتے ہیں, آپ کہتے ہیں یہ کوشچن 13 پہ جائیے, گو ٹو کا یوز آپ کرتے ہیں. اب اگر یہ نمبر آپ کے پاس نہیں ہوں گے تو پھر آپ نہیں لکھ سکتے کہ گو ٹو نمبر
13. تو کوشچنس کو سیریل نمبر لگانا کوئی پرابلم نہیں ہے, لیکن کوشچنر کو نمبر لگانا جو ہے وہ ذرا ایشو ہے, متنازع سی چیز ہے, کیونکہ بعض رسپونڈنٹس چاہتے ہیں کہ ان کا نام ظاہر نہ ہو. ایتھکس آف دا ریسرچ میں آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ رسپونڈنٹس اگر نہیں چاہتا کہ اس کا نام ظاہر ہو تو آپ مت اس کو ظاہر کیجئے, اور اس کی کانفیڈینشیلٹی جو ہے وہ آپ کا ایتھیکل جو ہے رسپانسبلٹی ہے, اس کو آپ مینٹین کریں. تو کوشچن کو سیریل نمبر لگانا کوئی پرابلم نہیں ہے. دین ایک کوشچن کو 2 پیجز پہ مت لے جائیے, یعنی یہ نہ ہو کہ کوشچن کا آدھا حصہ ایک پیج پر ہے اور باقی آدھا حصہ جو اگلے پیج پہ ہے, پرٹیکولرلی وین دا کوشچنز آر ملٹیپل چوائس. آپ اس کو اسکپ کر دیتی اس پیج کو اور سارا کوشچن آپ اگلے اس پر لے جائیے. اسکویز کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ اس طرح سے وہ جو ہے وہ برا لگے گا. اس لیے آپ اگر 1-2 لائنیں یہاں آ رہی ہیں تو 1-2 لائنیں چھوڑ کر آپ اگلے پیج پر. The point is that you should not divide the question on 2 pages. It should not be split. It should be on one and the same page. اور اگر آپ questions multiple choice بنا رہے ہیں تو اس کو vertical شکل میں دیجئے. کیا مطلب ہے اس کا؟ A, B, C, D 4 چوائس آپ نے دیے. یہ نہ کیجئے کہ ایک A ہے اس کے سامنے B ہے, پھر C ہے پھر سامنے D. نو, ناٹ لائک دیٹ. A, B, C, D ورٹیکلی اوپر سے نیچے آنے چاہیے. کیوں بلا؟ کیونکہ ریسپونڈنٹ جو ہے اس کو ایزی ہوتا ہے اوپر سے نیچے پڑھنا بجائے رائٹ سے لیفٹ. وہ ہماری آئیز جو ہیں وہ ٹرینڈ ہوئی ہوتی ہیں, تو کوشچن کو ہم اوپر سے نیچے پڑھتے ہیں, اس لیے اس کو ورٹیکلی آپ رکھیں, ہاریزنٹل نہ رکھیں. اینڈ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دا ملٹیپل چوائس کوشچنز, ناٹ ریئلی دا اوپن ہینڈڈ کوشچن. اس میں تو اس کو لکھنا ہوتا ہے, تو آپ اس کو جو ہے ورٹیکلی رکھیں. دیٹ اٹ شوڈ بی in the columns instead of in the rows or in the sideways. It should be in the columns. اب کوڈنگ میں جو ہے, well, you can use color coding if you want to. Or particularly when this questionnaire is to be administered to different groups of respondents. ایک آپ کا لیڈیز کا ہے, ایک بچوں کا ہے, ایک سینئر سٹیزنس کا ہے, ایک میلز کا ہے, ایک اسٹوڈینٹس کا ہے, ایک ہاؤس وائفس کا ہے. اگر اس طرح کے آپ کے گروپ ہیں تو بے شک ان کے لیے آپ ڈفرینٹ کلرز آپ استعمال کر سکتے ہیں, کوڈز میں بھی اور پیج کا بھی, تاکہ آپ کو آخر میں ڈیٹا ٹیبولیشن اور انالیسس میں آسانی ہو. پھر دا کوشچنیئر شوڈ اپیئر ایز شارٹ ایز پاسبل. لیکن اس کو غلط مت سمجھیے, آپ نے اوور کراؤڈنگ نہیں کرنی, مکھی پہ مکھی نہیں مارنی, بلکہ اس کی ریزنیبل اسپیسنگ کیجیے. اگر آپ سمجھتے ہیں سنگل اسپیسنگ اچھی ہے تو سنگل کر لیجیے, ورنہ 1.5 کر لیجیے. اور یہ ہمارا وہی آبجیکٹو ہے کہ اس کی لک پروفیشنل ہو. تو وٹ ایم سیئنگ از دیٹ اٹ شوڈ لک شارٹ بٹ ناٹ ایٹ دا ایکسپینس آف اوور کراؤڈنگ دا کوشچن, بیکاز ان دیٹ کیس دین ریڈیبلٹی ول بیکم پرابلم. اینڈ دین انسٹرکشنس, آپ انسٹرکشنز دیتے ہیں کوشچنس کے بارے میں, کیا کہ آپ رینک کیجیے کوشچنس کو. فار ایگزامپل رینکنگ اسکیل آپ کر رہے ہیں تو آپ کہتے ہیں جس کو 1 2 3 لکھیے, کہ 1 جو ہے وہ بیسٹ کے لیے, 5 جو ہے وہ لیسٹ بیسٹ کے لیے یا ورسٹ کے لیے, اور وائس ورسا وٹ ایور اٹ از. یا آپ کہتے ہیں سلیکٹ 1. تو جو انسٹرکشنز ہیں وہ کوشچن کے کلوز ہونی چاہیے. جس کوشچن کے بارے میں انسٹرکشنز جو ہیں دے شوڈ بی پلیسڈ کلوزر ٹو دیٹ کوشچن. تو یہ نہ ہو کہ انسٹرکشنز اوپر ہو کوشچن نیچے ہو, نہیں ایسا نہیں ہے. کلوزلی اس کو کہیں تاکہ وہ انسٹرکشنز کو پڑھے اور اسی وقت اس کو وہ جو ہے امپلیمنٹ کرے. تو یہ اس کی فزیکل کریکٹرسٹکس ہیں, اس کی پروڈکشن کے بارے میں انسٹرکشنز ہیں. اور جتنی آپ نے اس پہ محنت کی ہے, اس کی ڈیولپمنٹ پہ, کوشچن سلیکٹ کرنے پہ, پری ٹیسٹنگ پہ, کوڈنگ پہ, اسی طرح سے آپ اس کی پروڈکشن اور اس کی فزیکل کریکٹرسٹکس پہ بھی محنت کریں, اور پھر انشاءاللہ جو آپ کا ڈیٹا آئے گا وہ کافی حد تک ایکوریٹ ہوگا, ٹو دا پوائنٹ ہوگا, اور آپ کی ریسرچ کو وہ سرو کرے گا. اب میں آپ کو ایک فائنل چیک لسٹ دے رہا ہوں جو آپ کی کتاب میں بھی موجود ہوگی, اور یہ ساری جو کوشچنر کے ہم نے ایسپیکٹس کو, ڈائمینشنس کو
ڈسکس کیا ہے جس کو اگر آپ سامنے رکھ لیں گے، جب آپ نے کویسچنیئر بنا لیا ہے، کویسچنیئر آپ نے بنا لیا ہے، پروڈیوس کر لیا، اب ایک طرف آپ کویسچنیئر رکھ دیں، دوسری طرف یہ چیک لسٹ رکھ لیں اور اس کویسچنیئر کو اس سے کمپیئر کریں، اس سے چیک کریں پوائنٹ بائی پوائنٹ کہ کیا آپ نے یہ پوائنٹ آبزرو کیے ہیں یا نہیں کیے. تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کا کویسچنیئر جو ہے وہ پروفیشنل ہے یا نہیں ہے. یہ فائنل چیک لسٹ ہے اور اس کو آپ نے ضرور پڑھنا ہے اور اس کو ضرور آپ نے اپلائی کرنا ہے جب آپ کویسچنیئر بنا چکے ہوں. یہ کب اپلائی ہوگی؟ جب آپ بنا چکے ہیں کہ ہیو یو آبزرو دیز پوائنٹس اور ناٹ. چیک لسٹ سمجھتے ہیں نا آپ؟ چیک لسٹ ہوتا ہے جیسے وہ ڈرائیور جو ہے فائنلی چیک کرتا ہے گاڑی کو کہ اس کا پانی ٹھیک ہے، تیل ٹھیک ہے، اس کی لائٹیں، الیکٹریسٹی، اس کے وائپر چلتے ہیں کہ نہیں چلتے ہیں. دیٹ از اے چیک لسٹ فائنلی ٹو سی دیٹ دا کار از ریڈی ٹو ڈرائیو. تو اسی طرح سے آپ اس فائنل چیک لسٹ کو دیکھیں گے کہ کیا آپ کا فائنلی جو آپ کا کویسچنیئر ہے از اٹ ریڈی ٹو ایڈمنسٹر اور ناٹ. اب ہم چیک لسٹ کو پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں وہ کیا ہے. سب سے پہلے آپ دیکھتے ہیں اسپیسیفائی واٹ انفارمیشن ول بی ساٹ، کہ انفارمیشن کون سی ہمیں لینی ہے اس کویسچنیئر کے ذریعے سے. پہلی چیز تو آپ یہ دیکھیں گے کہ آپ نے یہ کام کیا ہے اس کویسچنیئر بنانے سے پہلے، اور کیا وہ انفارمیشن ہم مانگ رہے ہیں جو ہمیں اپنے ریسرچ پرابلم کے لیے چاہیے، جو ہمارے آبجیکٹیوز کو پورا کرتی ہے یا نہیں کرتی ہے، اور کیا یہ ہمارے رسپونڈنٹس کے بارے میں جانتی ہے کہ نہیں جانتے. اب کیا ہوگا؟ فرسٹ تھنگ، ریویو ریسرچ پرابلم، انفارمیشن نیڈیڈ، ریسرچ کویسچنز اینڈ ہائپوتھیسز. آپ نے ریسرچ پرپوزل جو بنائی، کیا آپ نے ریسرچ کویسچنیئر بنانے سے پہلے اپنے پرابلم کو پڑھا؟ وہاں کیا آپ کو انفارمیشن چاہیے؟ آپ نے دیکھا کہ آپ کے ریسرچ کویسچنز کیا ہیں، ریسرچ آبجیکٹیوز کیا ہیں، آپ کے ہائپوتھیسز کیا ہیں جو آپ نے پروو کرنے ہیں. اس کو آپ نے پڑھ کے کویسچن بنایا کہ نہیں پڑھا؟ کہ آبجیکٹیو آپ کا کوئی اور ہو اور کویسچنز آپ کچھ اور پوچھ رہے ہوں. آبجیکٹیو آپ کا ہو کہ فوڈ کی نیوٹریشن کے بارے میں پتہ کرنا ہے، اور آپ سوال پوچھ رہے ہو فوڈ کی ٹیسٹ کے بارے میں. Obviously, this question would not fulfill the objective that is required in our research problem. So, we have to compare the content of the question and the objective hypotheses and the research questions and our research problem to see the compatibility between the two, کہ وہ compatible ہیں یا نہیں ہیں. پھر, do you have a clear idea of your respondents؟ کہ آپ کا جو respondent ہے وہ کون ہے؟ کیا آپ نے اس کو اسٹڈی کیا؟ الٹریٹ ہے، مڈل کلاس پاس ہے، میٹریکولیٹ ہے، گریجویٹ ہے، پروفیشنل ہے، ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، کیا ہے وہ؟ کتنی اس کی ایجوکیشن ہے؟ کیا جو آپ کویسچنیئر میں زبان یوز کر رہے ہیں اس کو سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا ہے؟ ایسا بھی ہوتا ہے بعض اوقات کے کویسچنیئر میں ہمیں جو ہے نا وہ صرف تصویریں ہی بنانی پڑتی ہیں، کیونکہ بچے اگر آپ کا رسپونڈنٹ ہیں تو بچے تو نہیں پڑھ سکتے اور نہیں جواب دے سکتے، پھر آپ کو تصویروں سے ہی پوچھنا ہے. اور اگر آپ کا رسپونڈنٹ صرف میٹریکولیٹ ہے تو پھر ہائی فائی ووکیبلری وہ اس کو استعمال نہیں کر سکتا. تیسری بات، کیا آپ نے یہ اینالائز کر لیا ہے کہ اس کویسچن کو آپ نے کس فارم آف کویسچننگ میں کرنا ہے؟ فیس ٹو فیس میں انٹرویو آپ نے فیس ٹو فیس وہاں بیٹھ کے لینا ہے، یا آپ نے ٹیلی فون پہ کرنا ہے یا انٹرویو، یا کویسچنر کو میل کرنا ہے؟ میں نے جیسے پہلے کہا میڈ کویسچنر ہے تو اس کو 2 بار آپ کو پری ٹیسٹ کرنا پڑے گا کہ آپ کی سارے کویسچن بعین ہی وہ سمجھے جاتے ہیں جس طرح سے آپ کریں. پرسنل انٹرویو میں کوئی پرابلم نہیں ہوتا، کیونکہ پرسنل انٹرویو میں ہم خود موجود ہوتے ہیں، ریسرچر موجود ہوتا ہے یا ڈیٹا کلیکٹر موجود ہوتا ہے، اور رسپونڈنٹ کو کوئی ڈیفیکلٹی ہو اس سے پوچھ سکتا ہے کہ سر مجھے اس سوال کی سمجھ نہیں آ رہی. لیکن میڈ کویسچنر جو آپ سے جو ہے وہ 100 کلومیٹر دور بیٹھا ہے وہ تو آپ سے نہیں پوچھ سکتا، اور نہ وہ فون کرے گا آپ کو. تو اس لیے، اور یہ جو آپ کے ٹیلی فونک انٹرویو ہے اس میں آپ کو کویسچنس کو شارٹ رکھنا پڑے گا.
پھر جو آپ دیکھیں گے کہ کیا آپ نے ٹائپ آف انٹرویو کو ڈٹرمن کر لیا ہے یا نہیں کیا ہے. پھر آپ دیکھتے ہیں کہ جو کانٹینٹ آف دا کوشچن ہے, جو کوشچن کے اندر آپ نے لکھا ہے وہ آپ نے کیسے بنایا. پہلے تو چیک کریں کہ یہ کوشچن ضروری بھی تھا یا نہیں تھا. بعض کوشچن بالکل سپرفلوس ہوتے ہیں, اور جیسے میں نے پہلے بتایا آپ کو, وہ ہمارے آبجیکٹیوز یا ریسرچ کوشچن سے وہ ریلیونٹ ہی نہیں ہوتے. پھر اس صورت میں کیا کرتے ہیں, ہم اس کوشچن کو نکال لیتے ہیں, کیونکہ کوشچن جو ہے وہ رسپونڈنٹ سوچتا ہے کہ اس ریسرچ کے بارے میں یہ کیوں پوچھ رہے ہیں, از اٹ لیجیٹیمیٹ کوشچن, اس کی تو ضرورت ہی نہیں تھی. اگرچہ یہ آپ کو پری ٹیسٹنگ میں بھی پتا چل جائے گا, لیکن چیک اف دا کوشچن از ریئلی نیسیسری. آپ کو یاد ہے نا, میں نے کہا کوشچنر کو شارٹ رکھیں, تو ان نیسیسری کوشچن, ارریلیونٹ کوشچن اس میں نہیں آنے چاہیے. پھر کتنے کوشچنز آپ کو چاہیے, آپ ایک تھوڑا سا آپ ایسٹیمیٹ لگا لیں کہ جو کوشچنز ہیں وہ کتنے ہونے چاہیے. جو آپ کا رسپونڈنٹ ہے وہ اکتا تو نہیں جائے گا, تو کوشچنز کو 30, 25, 22 جو ہے وہ آپ ڈٹرمن کریں کہ کتنے کوشچنز, کیپ دم ایز شارٹ ایز پاسبل. پھر ڈبل بیرل کوشچنز نہیں ہونے چاہیے. دیکھیے وہ کوشچن جو آپ نے کوشچنر بنایا نا, اس کوشچنر کو پڑھیے کہ کہیں اس میں کوئی ڈبل بیرل کوشچن تو نہیں ہے. یاد ہے نا ڈبل بیرل کوشچن کیا ہے؟ ڈبل بیرل کوشچن یہ ہے جب ایک کوشچن میں آپ 2 کوشچن پوچھ لیتے ہیں, جو کہ ایک کا جواب کچھ اور ہو سکتا ہے, دوسرے کا جواب کچھ اور ہو سکتا ہے, اور آپ نے درمیان میں اینڈ لگا دیا. یس نو آپ پوچھنا چاہتے ہیں, ایک کا جواب یس ہے, دوسرے کا جواب نو ہے. اب ریسپونڈنٹ جو ہے ہی از ان فکس کہ اب میں نو کہوں تو پہلا پارٹ غلط ہے, یس کہوں تو دوسرا پارٹ غلط ہے. تو ایسی صورت میں ڈبل بیرلڈ کوشچنز جو ہیں ان کو اوائڈ کرنا چاہیے. اور آپ سارے جو کوشچنر ہے آپ کو اس میں دیکھیے کہ اینڈ کا لفظ آپ نے کہاں استعمال کیا ہے, اور کیا وہ اینڈ کا لفظ جو ہے اس کو ڈبل بیرل تو نہیں بنا رہا. اگر ایسی بات ہے تو سپلٹ دیٹ کوشچن انٹو 2 questions. اگلی بات جو آپ چیک کریں گے چیک لسٹ کے ذریعے سے کہ میک شیور دیٹ ایچ کوشچن ایڈریس اونلی ون اسپیسیفک ایشو. یہی بات جو اوائڈ ڈبل بیرل کی بات ہے کہ ایک کوشچن میں ایک ہی ایشو ہونا چاہیے. اٹ ایڈریسز اونلی ون اسپیسیفک نیڈ آف انفارمیشن اور ایشو آف انفارمیشن. پھر یہ بھی آپ نے چیک کرنا ہے, از دا ریسپونڈنٹ انفارم. جو آپ سوال پوچھنے جا رہے ہیں اس کے پاس اس کی انفارمیشن ہے بھی یا نہیں ہے. آپ پوچھتے ہیں کہ جی آپ نے یہ جو ایئر کمپنی بی ہے اس کا سفر کیسا رہا, پہلے آپ یہ تو پتہ کر لیے کبھی اس پہ اس نے سفر کیا بھی ہے کہ نہیں کیا. ایسے آپ پوچھ رہے ہیں جی کہ اس کا بتائیے کہ سفر کیسا ہوتا ہے, یا کمفرٹیبل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. ایسی صورت میں پہلے ایک فلٹر کوشچن پوچھنا ہوتا ہے, فلٹر کرنے کے لیے کہ کیا اس نے ایئر لائن بی کو یوز بھی کیا ہے کہ نہیں کیا. تو آسک فلٹر کوشچن ٹو چیک دیٹ دا ریسپونڈنٹ ہیز پراپر انفارمیشن اینڈ ہی وڈ بی آنسرنگ یور کوشچن. از ہی پراپرلی انفارمڈ اور ناٹ. اگلا جو پوائنٹ ہے, کیا ریسپونڈنٹ کو یہ یاد بھی ہے جو آپ پوچھ رہے ہیں کہ نہیں. کہیں آپ ایسا ڈیٹا تو نہیں پوچھ رہے جو کہ بہت پرانا ہے, یا ایسا ڈیٹا تو نہیں پوچھ رہے جو ان امپورٹنٹ ہے, انسگنیفیکینٹ ہے. اگر تو وہ بہت پرانا ہے یا انسگنیفیکینٹ ہے تو اس کے لیے آپ ایڈڈ ریکال یا اس کی کوئی مدد کریں. انسگنیفیکینٹ تو ڈیٹا آپ پوچھے نہیں, کیونکہ وہ جواب اٹے سٹے سے دے گا, اس کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہے. اور پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر آپ پوچھیں کہ جی آپ نے 4 ہفتے پہلے جو ہے وہ لنچ میں کیا لیا تھا, وہ تو آپ کو نہیں بتا سکے گا. یا آپ کے پہلا ٹوتھ پیسٹ کون سا تھا جو آپ نے یوز کیا, کون یاد رکھتا ہے ان باتوں کو. دس از انسگنیفیکینٹ, ڈونٹ آسک سچ کوسچنس. اور اگر آپ یہ پوچھیں جی کل رات کو آپ نے کون سی ایڈورٹیزمنٹس دیکھی تھیں, تو بھی یہ بڑا مشکل ہے. حالانکہ کل رات بہت ریسنٹ ڈیٹا ہے, لیکن آپ بے شک یہ کہہ دیجئے کل رات کو آپ نے کون سی ایڈورٹیزمنٹ دیکھی تو اس کے ساتھ لسٹ دے دیجئے. اس کو ہم کہتے ہیں ایڈڈ ریکال. وی آر ایڈنگ ہز ریکال. تو آپ یہ چیک کیجئے کہ کوئی ایسا سوال تو آپ نہیں پوچھ رہے
جو رسپونڈنٹ کو یاد نہیں ہے. اگر اس کو یاد نہیں ہے تو پھر یا تو اس کی میموری کو ایڈ کریں یا پھر وہ کوشچن نکال دیں. پھر یہ بھی آپ چیک کیجئے کہ یہ سوال کا جواب وہ دے گا بھی صحیح یا نہیں. از ہی ولنگ ٹو آنسر دیٹ؟ از ہی ولنگ ٹو شیئر دا ڈیٹا؟ اور یو شوڈ پرووائڈ سم نیسیسری موٹیویشن. اس کے لیے آپ کو کچھ ٹیکنیکس بتائی تھیں, کاؤنٹر بائسنگ ٹیکنیک بتائی تھی, اور تو اس صورت میں آپ اگر وہ ولنگ نہیں ہے تو کچھ آپ اس کو موٹیویٹ کریں کہ وہ آپ کو بتائے. اس کی تھرڈ پرسن ٹیکنیک بھی ہوتی ہے کہ کسی اور کے نام سے آپ لگا لیں اور یہ جو ہے وہ اس کو موٹیویٹ کریں کہ وہ آپ کو جواب دے. پھر آپ یہ چیک کریں کہ یہ جو آپ سوال پوچھ رہے ہیں کہ ڈز دس ریکویسٹ اور ڈز دس انفارمیشن دیٹ یو آر ریکویسٹنگ سیم ٹو بی لیجیٹیمیٹ اور ناٹ, تو اس کو آپ پہلے ایکسپلین کیجئے کہ کیوں آپ یہ سوال پوچھ رہے ہیں. تو اس سے پھر اس کی لیجیٹیمیسی جو ہے وہ واضح ہو جائے گی کہ ہاں جی یہ ٹھیک ہے, یہ سوال کا جواب اس کو پوچھنا چاہیے. اور یہ بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ رسپونڈنٹ کو آپ زیادہ مشقت میں مت ڈالیے. رسپونڈنٹ شوڈ ناٹ ہیو ٹو ایکزرٹ ان کیلکولیشن, وہ کیلکولیٹر لے کے تو بیٹھ کے اس کو جمع تفریق کرنے لگ جائے. کوئی نہیں ایسا کرتا. آپ جو ہے نا وہ آپ ایک ریسنٹ ڈیٹا پوچھیے, ایک ہفتے کا ڈیٹا پوچھیے اور سال کا آپ خود کیلکولیٹ کر لیجیے. تو لیول آف ایفرٹ دیٹ از ریکوائرڈ آن دا پارٹ آف ریسپونڈنٹ شوڈ بی منیمل. یہ بھی آپ نے چیک کرنا ہوگا. کوئی ایسا سوال تو نہیں دے رہے کہ اس کو جواب دینے کے لیے اس کو فائلیں ڈھونڈنی پڑیں یا اس کو کیلکولیشنز کرنی پڑیں. تو یہ بھی آپ نے دیکھنا ہے, چیک کرنا ہے, اور لیول آف ایفرٹ کو آپ نے جو ہے اس کو کم کرنا ہے. یہ جب چیک لسٹ کی ہم بات کرتے ہیں تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم یہ کر رہے ہیں کہ آپ چیک کریں اپنے کوشچنز اور ان کو ماڈیفائی کریں اگر ایسی بات ہے تو. پھر جو آپ سوال پوچھ رہے ہیں از اٹ سینسٹیو, پرائیویٹ ہے, پرسنل ہے, اور اگر ایسی بات ہے تو اول تو آپ اوائڈ کریں ایسی بات پوچھنے کے. لیکن اگر یہ ضروری ہو تو سینسٹیو ٹاپکس جو ہیں اینڈ پر لے آئیں, کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا کہ اگر آپ شروع میں لائیں گے تو وہ اس کی سینسٹیوٹی کی وجہ سے اس کا جواب تو دے گا ہی نہیں, اور جو اگلے کوشچنز ہیں اس پہ بھی یہ سینسٹیوٹی اثر انداز ہوگی. اس لیے آپ کوشش کریں کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے وہ اوائڈ کرے گا یا وہ سینسٹائز ہوگا تو اس کو آپ آخر میں لے جائیں, تاکہ اگر وہ جواب نہیں دیتا تو نہ دے, باقی کوشچنز اس سے متاثر نہ ہوں. اور اس کے لیے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کے لیے تھرڈ پرسن ٹیکنیک ہوتی ہے, کسی اور کے نام سے وہ پوچھیں, یا کاؤنٹر بائسنگ ہوتی ہے کہ آپ ایک ایسی اسٹیٹمنٹ دے دیں جو کہ اس کو کمفرٹ کرے کہ یہ سارے لوگ ایسا کرتے ہیں, تو آپ کا کیا خیال ہے؟ جب آپ ایسا کہیں گے تو وہ کہے گا کوئی نہیں, باقی لوگ بھی تو ایسا کر رہے ہیں, میں اگر ایسی بات کر لوں تو کیا حرج ہے, یا میں ایسی انفارمیشن دے دوں تو کوئی اتنی شرم والی بات نہیں ہے. اس کو ہم کاؤنٹر بائسنگ ٹیکنیک کہتے ہیں. تو سینسٹیو انفارمیشن کے لیے یا تھرڈ پرسن ٹیکنیک استعمال ہوتی ہے کہ آپ یہ نہ پوچھیں کہ آپ ایسا کرتے ہیں, آپ پوچھیے آپ کے دوست ایسا کرتے ہیں, اور اس طرح سے آپ, اور اس میں آپ کو پروجیکٹو ٹیکنیکس بھی بتائی تھیں کہ ڈائریکٹ کوشچن نہ پوچھیں, انڈائریکٹ کوشچننگ پوچھیں, اور اس طرح سے آپ سینسٹیو کوشچن کو اینڈ پر لے جائیں. دوسری جو آپ نے چیک لسٹ میں لانا ہے وہ ہے ڈیٹرمن دا ریسپانس فارمیٹ. اب آپ نے فارمیٹ چیک کرنے کہ آپ نے کس اسٹرکچر میں سوال دیے ہیں. میں آپ کو سارے کوشچنر کی چیک لسٹ بتا رہا ہوں, رائٹ فرام ڈیزائننگ اپ ٹو پروڈکشن اینڈ پری ٹیسٹنگ. تو اس میں دیکھیے کہ آپ نے کون سا اسٹرکچر جو ہے وہ دیا ہے, کیا وہ اسٹرکچر اپروپریٹ ہے. آپ کو یاد ہے نا کہ اوپن ہینڈیڈ ایک اسٹرکچر ہوتا ہے, یعنی کہ فری آپ جواب مانگتے ہیں. اسٹرکچرڈ ہوتے ہیں جس میں کہ ملٹیپل چوائس ہوتے ہیں, ڈائیکاٹومس ہوتے ہیں. یہ مختلف سچویشن میں اپروپریٹ رہتے ہیں. دیکھیے کہ جو ہم ڈسکشن کر چکے ہیں اس کی لائٹ میں آپ کے پرابلم اور آپ کے کوشچنز اور آپ کی انفارمیشن نیڈس کے مطابق کون سا فارمیٹ بہتر ہے. جنرلی مارکیٹنگ ریسرچ میں جو ہوتا ہے وہ اسٹرکچرڈ کوشچنز زیادہ استعمال کیے جاتے ہیں, اوپن اینڈیڈ کوشچن کم کیے جاتے ہیں. بعض اوقات تو اوپن اینڈیڈ کوشچن ہوتے ہی نہیں, بعض اوقات بہت تھوڑے ہوتے ہیں, لیکن اس میں کوئی پابندی نہیں ہے. آپ کو اپنے ریسرچ کوشچنس کا پتہ ہے, ریسرچ انفارمیشن نیڈس کا پتہ ہے, ہائپوتھیسز کا پتہ ہے. آپ دیکھیے کہ آپ کے لیے کون سا اسٹرکچر بہتر ہے.
کہ آپ اس کو آخر میں انالیسز آف ڈیٹا بھی کر سکیں, ایزی آپ کے انالیسز ہو, اور رسپونڈنٹ بھی کمفرٹیبل فیل کرے کہ اس کو بہت سارا لکھنا نہیں پڑتا, وہ جوابات دیے ہوتے ہیں ٹک کر کے, وہ اپنا وقت بچاتا ہے. اور ظاہر ہے کہ ہم یہ پڑھ چکے ہیں کہ اگر آپ کی ریسرچ ایکسپلوریٹری ہے, کنکلوسیو نہیں ہے, ڈسکرپٹیو نہیں ہے, تو آپ اس صورت میں اوپن اینڈڈ کوشچن ہی پوچھیں گے اور سیکنڈری ڈیٹا ہی استعمال کریں گے. لیکن جہاں کہیں پاسبل ہو, جہاں آپ اوپن اینڈڈ کوشچن کی بجائے اسٹرکچرڈ کوشچن دے سکتے ہیں تو پلیز دیجیے گا. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ڈیٹا پہ کوئی فرق نہیں پڑتا تو پھر اسٹرکچرڈ کوشچن جو ہے وہ انسٹرکچرڈ سے بہتر ہے, پریفر کیا جاتا ہے, بشرطے کہ اس کو آپ صحیح اصولوں پر بنائیں. تو یہ آپ اسٹرکچر کو چیک کریں گے کہ کون سا اسٹرکچر ہے, از دس اپروپریٹ اور ناٹ. اور اگر آپ ملٹیپل چوائس کر رہے ہیں تو یہ نہیں کہ آپ 3-4 چوائسز دے کے آپ ختم کر دیں, بلکہ جتنے چوائسز بنتے ہیں کوئی چوائس جو ہے لیو آؤٹ نہ کریں. اور آپ کو یاد ہے میں نے کہا تھا کہ آخر میں آپ اینی ادر بھی کر دیتے ہیں, اینی ادر پلیز اسپیسیفائی, تاکہ اگر آپ کوئی اسکپ کر گئے ہیں, کوئی آپ اومٹ کر رہے ہیں, تو اگر ان کی ذہن میں کوئی آتا ہے تو وہ آپ اینی ادر میں لے لیں. اینڈ اس میں جو انسٹرکشنز ہیں اس میں کلیئرلی بتائیے کہ آپ نے سلیکٹ کرنا ہے, کسی ایک کو ٹک کرنا ہے, ایک سے زیادہ کو ٹک کرنا ہے, ان کی رینکنگ کرنی ہے, اور یا ان کو کیا کرنا ہے. انسٹرکشن شوڈ بی کلیئر. اور اگر ڈائیکاٹومس کوشچن کیا ہوتے ہیں, جن کا جواب 2 ہوتے ہیں, یس اور نو, ایگری ڈس ایگری, تو اس میں بعض اوقات ہمیں ایک نیوٹرل کوشچن دینا پڑتا ہے. نیوٹرل کوشچن کیا ہوتا ہے؟ آئی ڈونٹ نو یا نو اوپینین. اب یہ ہم کسی پرانی ڈسکشن میں آپ کو بتا چکے ہیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اکثر لوگ یا بہت سارے لوگوں یا کم از کم چند لوگ اس کا نو اوپینین بھی ہوگا, یعنی نیوٹرل ہوں گے, کیٹاگوریکلی وہ یس یا نو نہیں کریں گے, انڈیسائیڈڈ ہوں گے, نو اوپینین ہوگی, تو اس صورت میں آپ یہ نیوٹرل کوشچن بھی دیں گے. یعنی ڈائیکاٹومس میں صرف 2 آنسر نہیں ہوتے, بعض اوقات ایک 3rd آنسر بھی ہوتا ہے جس کو ہم نیوٹرل آنسر کہتے ہیں. وہ اس صورت میں ہوتا ہے جب آپ یہ سوچ رہے ہوں, جب آپ کا ایکسپیرئنس آپ کو بتا رہا ہوگا کہ اس میں نو اوپینین یا نیوٹرل کوشچنز بھی ہوں گے, تو وہ نیوٹرل آنسر کے لیے آپ 3rd آنسر بھی دیں گے. یعنی اگر نیوٹرل آنسر آپ دیں گے تو وہ 3rd آنسر ہوگا. پھر اگلا کیا آپ نے چیک کرنا ہے, اگلا آپ نے ورڈنگ آف دا کوشچنس کرنا ہے, اور یہ بہت کریٹیکل کمپوننٹ ہوتا ہے کوشچنئر کے ڈیولپمنٹ کا. اس کو آپ نے بہت احتیاط سے دیکھنا ہے کہ جو آپ نے لینگویج اور ورڈ استعمال کیے ہیں وہ کیسے ہیں, کیونکہ اسی پہ دار و مدار ہوتا ہے آپ کے آنسرس کا. کیونکہ ظاہر ہے اگر آپ کی بات ہی کوئی نہیں سمجھ رہا, یا آپ کی بات سمجھنی مشکل ہے, آپ کی لینگویج بڑی ہارڈ ہے, بہت ڈیفیکلٹ ورڈ آپ نے استعمال کیے ہوئے, تو اس کا نتیجہ ڈائریکٹلی یہ ہے کہ نو ریسپانس ہوگا یا غلط ریسپانس ہوگا. تو ورڈنگ کے سلسلے میں آپ نے کیا چیک کرنا ہے, چیک لسٹ یہ بتاتی ہے ہمیں, یوز سمپل ورڈز اینڈ سمپل لینگویج. دوسری بات, اوائڈ ایمبیگوس فریزز اینڈ دوز ورڈز which can be interpreted differently by different people, like frequently, usually, often. اب frequently کیا ہوتا ہے؟ frequently میرے نزدیک شاید ہفتے میں 3 دن ہے, کسی اور کے نزدیک ہفتے میں 6 دن ہے, کسی کے نزدیک ہفتے میں 2 دن بھی ہو. So it means it is subject to different interpretations. تو اس کی بجائے آپ کلیئرلی بتائیں, twice a week, thrice a week, 4 times a week, جس طرح سے آپ, تاکہ آپ کو کلیئرلی آپ کو اس کا آنسر ملے. ڈونٹ لیو اٹ ٹو دا انٹرپریٹیشن آف دا ریسپونڈنٹ. تو ایمبیگوس کانوٹیشنز جس کے مطالب مختلف ہو سکتے ہیں اس کو آپ اوائڈ کریں. پھر لیڈنگ کوشچن کا بتایا تھا آپ کو, لوڈنگ کوشچن کا بتایا تھا. ان دونوں قسم کے کوشچنز میں کیا ہوتا ہے, جو آپ کا ریسرچر ہے, ریسرچر بڑا کلیورلی امپلائڈلی رسپونڈنٹ کو ڈائریکٹ کرتا ہے یا گائیڈ کرتا ہے یا سجیسٹ کرتا ہے. وہ ایک طرح کا جواب چاہتا ہے
اور وہ اس طرح کا کوشچن بناتا ہے کہ وہ یا وہ ایموشنلی سینسٹائز ہو جاتا ہے یا اس طرح کے جوابات ہوتے ہیں کہ وہ ریکوائرڈ آنسر ہی دیتا ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں ان ایتھیکل ہے. تو آپ کے اس میں انٹینشنلی اور ان انٹینشنلی لیڈنگ کوشچن بھی نہیں ہونے چاہیے, لوڈنگ کوشچن بھی نہیں ہونے چاہیے. سملرلی اسمپشنز آپ کی نہیں ہونی چاہیے کہ آپ اسیوم کر لیں. آپ کہتے ہیں کہ آر یو ہیپی ان یور جاب, آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں آر یو ہیپی ان یور جاب. اب اس میں آپ اسیوم کر رہے ہیں کہ ہی ہیز اے جاب, تو یہ اسمپشن تو غلط ہے. تو ایسی اسمپشنز آپ نہ رکھیں. کیا کریں؟ آپ فلٹر کوشچن یوز کریں. ڈو یو ہیو اے جاب, پھر آپ کریں اف یو ہیو اے جاب آر یو ہیپی ان دا جاب اور ناٹ. تو فلٹر کوشچن ضروری ہیں. پھر آپ پازیٹیولی بھی اسٹیٹمنٹ دیں, نیگیٹولی بھی اسٹیٹمنٹ دیں, تاکہ اس کا جواب پتہ چلے صحیح جواب آ رہا ہے کہ نہیں. صرف پازیٹیو یا صرف نیگیٹو ورڈ آپ استعمال نہ کریں. اور اس میں آپ جو کیلکولیشنز یا کمپیوٹیشن ہے وہ رسپونڈنٹ کو اس کا وقت مت ضائع کریں. آپ یہ نہ کہیں کہ سال میں آپ کیا کرتے ہیں, تو آپ ہفتے میں بتا دیں اور ہفتے کے بعد آپ اس کو 52 سے ملٹیپلائی کر کے آپ خود کیلکولیٹ کر لیں کہ اس میں کیا ہوتا ہے. آفٹر ورڈنگ دین کمز اے سیکوینس. یہ بھی آپ نے چیک کرنا ہے کہ آپ نے ایسے ہیپیزرلی تو نہیں سیکوینس بنا دیا. اور سیکوینسنگ میں کیا آپ کریں گے کہ آپ ایک نان تھریٹننگ اوپن اینڈیڈ کوشچن جو ہے وہ شروع میں دیں گے. کوشچن کو شروع کس سے کریں؟ آپ نان تھریٹننگ, جس میں کوئی اس کی سینسٹیوٹی نہ ہو, اور اوپن اینڈیڈ کوشچن ہو جو کہ آپ کا ریپٹ یا تعلق قائم کرے. ٹھیک ہے؟ فار ایگزامپل, ہاؤ لانگ ہیو یو بین ورکنگ ان دس آرگنائزیشن. اب یہ ایک نان تھریٹننگ ہے, سمپل فیکچوئل کوشچن ہے. ٹھیک ہے؟ تو جب آپ سیکوینس ڈٹرمن کرنے لگیں تو اس میں اگر کوئی آپ نے اوپن اینڈیڈ کوشچن رکھا ہے اس کو پہلے لیں. جنرلائز قسم کا جو کوشچن ہے وہ شروع میں لیں. دوسرا جو سیکوینس کا اصول ہے جو آپ نے چیک کرنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے کیا فنلنگ اپروچ استعمال کی ہے یا نہیں. فنل سمجھتے ہیں نا آپ؟ وہ فنل جس میں ہم لیکوڈ ڈالتے ہیں اور وہ تھوڑا تھوڑا نیچے بہتا ہے, یعنی اوپر سے براڈ اس کا ماؤتھ ہوتا ہے اور نیچے جو ہوتا ہے وہ فلٹر ڈاؤن ہوتا رہتا ہے. تو آپ جنرلائزڈ کوشچنز پہلے اور اس کو نیرو ڈاؤن کرتے جائیں اسپیسیفک سچویشن پہ. تو یہ آپ کا جو ہے فنلنگ اپروچ ہوگی. دیٹ فرسٹ یو آسک براڈ کوشچن اینڈ دین یو نیرو دیم ڈاؤن ٹو اسپیسیفک کوشچن. دین آسک سینسٹیو کوشچنز اور ہارڈ کوشچنز لیٹ ان دا کوشچنئر, ناٹ ان دا بگننگ. بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ ایٹ دا اینڈ. اس کی ایکسپلینیشن میں کئی بار دے چکا ہوں, اس لیے اس پہ آپ سمجھتے ہیں کہ کیوں اس کو ہم کر رہے ہیں. پھر اگر آپ ہسٹوریکل ڈیٹا لے رہے ہیں تو پھر کرونالوجیکل آرڈر ہونا چاہیے. کرونالوجیکل تو آپ سمجھتے ہیں نا کہ 2001 کا ڈیٹا پہلے, پھر 2002 کا, پھر 2003 کا, پھر 2004 کا, 5 کا, 6 کا, 7 کا, 8 کا. یعنی آپ ایک کرونالوجیکلی اس کا ڈیٹا لیں گے اگر آپ کا ڈیٹا ہسٹوریکل ہے تو. اور اگر ایسا یہ نہیں ہے تو پھر آپ لاجیکلی چل سکتے ہیں کہ ایک سے دوسرا پوائنٹ, دوسرے سے تیسرا پوائنٹ جو لنکیج پرووائڈ کرتا ہو. تو ایسے کوشچن جو پہلے کوشچن سے دوسرا نکلتا ہے, دوسرے سے تیسرا نکلتا ہے, تیسرے سے چوتھا نکلتا ہے, ایک جیسے اسٹیپس ہوتے ہیں ان اسٹیپس کے ذریعے سے آپ اس کو استعمال کرتے ہیں. دس از کالڈ لاجیکل سیکوینس. اور ایک سائیکولوجیکل بھی ہوتا ہے, بتا چکا ہوں آپ کو. سائیکولوجیکل کیا ہوتا ہے؟ ایزی کوشچن فرسٹ, ہارڈ کوشچن لیٹر. جن کا جواب کے لیے اس کو سوچنا پڑتا ہے, دماغ پر زور دینا پڑتا ہے, وہ کوشچنز آپ لیٹ پوچھئے, شروع میں آپ نہ پوچھئے. نیکسٹ چیز کیا آپ چیک کریں گے کہ اس کے فزیکل کریکٹرسٹکس کیا ہے. نیکسٹ جو چیز آپ پوچھیں گے یا چیک کریں گے اپنے آپ سے پوچھیں گے, میرا مطلب ہے ایک طرف آپ نے کوشچنر رکھا ہوا ہے, دوسری طرف آپ نے چیک لسٹ رکھی ہوئی. اس میں اگلی چیز جو آپ نے چیک کرنی ہے وہ اس کے فزیکل کریکٹرسٹکس ہیں, اور دیکھیں کہ آپ فزیکلی وہ اس پہ معیار پہ پورا اترتا ہے کہ نہیں ہے. کیا ہے بلا کہ پہلے آپ دیکھیں کہ اچھا لگتا ہے, خوبصورت لگتا ہے یا نہیں, آنکھ کو بھاتا ہے کہ نہیں بھاتا ہے, پروفیشنل لوگ اس کی ہے کہ نہیں. پھر آپ نے کیا سیپریٹ اس کا انٹروڈکشن لکھا ہوا یا نہیں, یا کوئی پیراگراف لکھا ہوا یا لیٹر لکھا ہوا. انٹروڈکشن
کے بارے میں ہم تفصیل سے کہہ چکے ہیں کہ آپ نے رسپونڈنٹ کو بتانا ہے کہ یہ کوشچنر کس لیے ہے. انٹروڈکشن آپ پوچھیں گے, پھر کوالٹی آف پیپر اینڈ پرنٹ جو دیکھیں آپ, ابھی میں نے تفصیل سے بتایا آپ کو. پھر اس کو آپ دیکھیں گے کہ شارٹ ہے کہ نہیں ہے. پھر کوشچننگ جو ہیں اس کے وہ بہت سارے پیجز ہیں, تو کیا وہ بکلیٹ کی فارم میں ہے کہ نہیں ہے. پھر آپ دیکھیں گے کہ آرگنائزیشن کا نام اور نمبر ہے کہ نہیں ہے. یہ چیزیں اس کی فزیکل کریکٹرسٹکس میں آئیں گی. اور اس میں یہ بھی آپ دیکھیں گے کہ آپ نے پری کوڈ اس کو کیا ہوا ہے کہ نہیں کیا ہوا ہے. پری کوڈ میں آپ کو پتا ہے کہ آپ کلرنگ بھی یوز کر سکتے ہیں, کہیں کہیں آپ وہ سیریل نمبر لگا کر گو ٹو کا استعمال بھی کر لیتے ہیں. تو کیا آپ نے سیریل آرڈر دیے ہوئے ہیں, گو ٹو کا استعمال کیا ہوا ہے کہ نہیں کیا ہوا ہے. اور ملٹیپل چوائس میں آپ نے رسپانسز ورٹیکل لکھے ہوئے ہیں یا ہاریزنٹل لکھے ہوئے ہیں. پھر آپ یہ دیکھیے کہ کیا انسٹرکشنز کلیئر ہیں کہ نہیں ہیں, کیا وہ اس کے کوشچن کے ساتھ ہیں یا نہیں ہیں. فائنلی جو آپ چیک کریں گے وہ ہے پری ٹیسٹنگ کے بارے میں. پری ٹیسٹنگ آپ نے کی ہے کہ نہیں کی. پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے پری ٹیسٹنگ اس کی ہے کہ نہیں کی ہے. اگر نہیں کی تو پہلے پری ٹیسٹنگ کریں, اور پری ٹیسٹنگ ایک نہیں, بہتر تو ہے کہ 2 کر لیں. اور اگر آپ نے ایک کی ہے, ایک ہی کافی ہے تو چلیں ٹھیک ہے, لیکن پری ٹیسٹنگ ضروری ہے. اور پری ٹیسٹنگ جب آپ نے کی تھی کہ کیا پہلے آپ نے پرسنل انٹرویو سے کی تھی اور بعد میں اسی میتھڈ سے کی تھی جو میتھڈ آپ نے الٹیمیٹلی کرنا ہے. آئی مین ٹو سے پہلے آپ پرسنل انٹرویو کریں لوگوں سے, پھر آپ اگر میلڈ ہے تو میل کے ذریعے سے کریں, ٹیلیفونک ہے تو ٹیلیفون کے ذریعے سے کریں. اور پری ٹیسٹنگ میں آپ نے یہ چیک کرنا ہے کہ اس کے ساری جو ایسپیکٹس ہیں کوشچنر کے وہ سارے آپ نے چیک کیے ہیں کہ نہیں کیے. کیا ایسپیکٹس ہیں جو ہم ڈسکس کرتے ہیں ابھی تک؟ اس کا کانٹینٹ ہے, اس کی ورڈنگ ہے, اس کا اسٹرکچر ہے, آئی مین فارم اور فارمیٹ آف دا کوشچن, اس کا سیکوینس ہے, ڈیفیکلٹی لیول ہے. اور کیا آپ نے یہ ساری چیزیں چیک کی ہیں پری ٹیسٹ میں کہ نہیں؟ کہیں کوئی چیز رہ تو نہیں گئی. وہ یہ ساری چیزیں پری ٹیسٹ میں کرتے ہیں. اور آپ کو یاد ہوگا کہ 2 میتھڈ بتایا تھے آپ کو, ڈی بریفنگ اور پروٹوکول. تو یہ کیا آپ نے اس طرح سے کیا ہے کہ نہیں کیا؟ اور جو آپ کا پری ٹیسٹ گروپ تھا کتنا تھا؟ بہت چھوٹا تو نہیں تھا, 2-3 لوگ تو نہیں تھے. وہ پری ٹیسٹ اچھا نہیں ہوتا, اور بہت بڑا پاسبل نہیں ہوتا, فیزیبل نہیں ہوتا. اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ 15 سے 30 لوگوں کا جو گروپ ہے اس پہ ہم پری ٹیسٹ کرتے ہیں. اس کے بعد آپ یہ دیکھیں گے کہ جو پری ٹیسٹ کا سیمپل ہے وہ آپ نے کیسے ڈرا کیا, کہاں سے کیا. پری ٹیسٹ کا سیمپل اور لوگ نہیں ہوتے, اسی پاپولیشن سے لیا جاتا ہے. جس پاپولیشن سے آپ نے الٹیمیٹ سیمپل لینا ہے, فائنل سیمپل لینا ہے, جن لوگوں کے پاس یہ جانا ہے اسی قسم کے لوگ آپ نے اپنے پری ٹیسٹ سیمپل میں لینے ہیں. تو کہیں آپ نے غلط سیمپل تو نہیں کر لی. پھر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ نے ڈمی ٹیبل بنائے ہیں کہ نہیں. آپ نے 15, 20, 30 کوشچنر بھروا لیے. کیا آپ نے ڈیٹا انالیسس بھی کیا کہ نہیں کیا؟ آف کورس آپ نے یہ ڈیٹا انالیسس کر کے آخر میں اس کو استعمال نہیں کرنا, لیکن آپ کو یہ بتا دے گا کہ کیا اس کی ٹیبولیشن آسان ہے کہ نہیں ہے. کہیں ایسے تو کوئی سوال نہیں ہے جو کہ اس کی ٹیبولیشن جو ہے وہ خراب ہو رہی ہے. ایسی صورت میں آپ کو کوشچن کو ریوائز کرنا ہوگا. اور فائنلی اگر آپ نے ایک سے زیادہ پری ٹیسٹ کیے ہیں تو کیا آپ نے ایک ہی گروپ پہ تو نہیں کیے, آپ نے ڈفرینٹ گروپس پہ ایک سے زیادہ پری ٹیسٹ کرنے ہیں. ایک پری ٹیسٹ ٹھیک نہیں ہوتا, اس میں بہت ساری ریویژنس کرنی پڑتی ہیں. وہ کر کے ہم پھر دوبارہ پری ٹیسٹ ڈفرینٹ گروپ پہ کرتے ہیں. اور اس طرح سے آپ نے یہ چیک کرنا ہے کہ اف دیر ور مور دین ون پری ٹیسٹ اور پری ٹیسٹنگ آف دا کوشچنر, ڈیڈ یو ڈو اٹ آن ڈفرینٹ گروپ اور آن دا سیم گروپ. سو اسٹوڈینٹس, ہم نے کوشچنر پہ کافی تفصیل سے گفتگو کی ہے, اور مجھے امید ہے کہ جب آپ اپنے ریسرچ کا کوشچنر بنائیں گے اتنی ہی تفصیل سے آپ اس کو وقت جو ہے خرچ کریں گے, صرف کریں گے, اور ایک اچھا جو ہے ریسرچ کوشچنر پروڈیوس کریں گے, اور آپ ان تمام ایسپیکٹس اور سٹیپس کو فالو کرتے ہوئے اس کی جو ہے اس کی افادیت کو اس میں اضافہ کریں گے. انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے لیکچر میں. تب تک اللہ حافظ.